98ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب ذو المکان نے ایک مدت کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر دیا اور واپس آ کر اپنے بیٹے سے ملا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھا اور اپنے دوست بھٹی والے کو بلایا، اور جب اس نے اسے دمشق کا والی بنا دیا اور وزیر دندان کو اس کے ساتھ روانہ کیا اور اس سے کہا کہ واپسی پر اس کی بھتیجی کو لیتا آئے، تو ادھر جب وزیر دندان سلطان زبل خاں عرف بھٹی والے کو حکومت کی کرسی پر بٹھا چکا اور حکومت کے معاملات طے کر چکا، تو وہ قضیہ فقان کو ہمراہ لیے واپسی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ 1 مہینے کے بعد بغداد کے قریب پہنچا اور اپنے آنے کی خبر ذو المکان کو بھیجی۔ بادشاہ سوار ہو کر اس کی ملاقات کے لیے نکلا اور شہر کے باہر اس کا استقبال کیا اور اس کی سلامتی پر اس کو مبارکباد دی اور اس سے زبل خاں مجاہد کی حالت دریافت کی۔ وزیر نے کہا کہ وہ بخیریت ہے اور تیری بھتیجی قضیہ فقان آ چکی ہے، اس پر وہ بہت خوش ہوا اور اس سے کہا کہ 3 دن تک سستا، اس کے بعد میرے پاس آئیو۔ اس نے جواب دیا کہ بصر و چشم۔ اس کے بعد وہ سب شہر کی طرف روانہ ہوئے اور بادشاہ اپنے محل میں داخل ہو کر اپنی بھتیجی قضیہ فقان کے پاس گیا۔ اس کی عمر 8 سال ہو چکی تھی۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ خوش ہو گیا اور اس کے باپ پر افسوس کرنے لگا اور اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا کیں اور حکم دیا کہ وہ اس کے بیٹے کان ماکان کے ساتھ ایک ہی محل میں قیام کرے۔ کان ماکان 7 سال کا تھا اور قضیہ فقان محض 8 سال کی، لیکن ان دونوں سے بڑھ کر دنیا بھر میں زیادہ سمجھدار اور بہادر کوئی نہ تھا۔ فرق یہ تھا کہ قضیہ فقان بڑی مدیرہ اور دانشمند اور دور اندیش تھی، اور کان ماکان بڑا کریم اور سخی تھا۔ قضیہ فقان گھوڑے کی سواری کرتی اور اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ جنگل میں جاتی اور اسے لے کر بہت دور نکل جاتی، اور دونوں شمشیر زنی اور نیزہ بازی سیکھتے، یہاں تک کہ 12 برس کے ہو گئے۔ اسی اثناء میں بادشاہ جہاد کی تیاری کر چکا اور ہتھیار وغیرہ مہیا کر لیے، اور وزیر دندان کو بلا کر کہا کہ سن، میرا ایک ارادہ ہو رہا ہے اور میں تجھے اس سے مطلع کرنا چاہتا ہوں، لہذا جلد جواب دیجیو۔ وزیر دندان نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے بیٹے کان ماکان کو بادشاہ بنا دوں اور اپنی زندگی ہی میں اس پر اپنا دل خوش کروں اور اس کے سامنے لڑ کر شہید ہو جاؤں، تیری اس میں کیا رائے ہے؟ وزیر دندان نے بادشاہ ذو المکان کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ اور سلطان اور دنیا کے مالک، تیرا ارادہ بہت عمدہ ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیرا بیٹا کان ماکان ابھی کم عمر ہے، اور دوسری یہ کہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیتا ہے تو وہ پھر جلد ہی مر جاتا ہے۔ بس تیرے سوال کا یہی جواب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اسے بڑے دربان کے سپرد کر دوں گا، کیونکہ اب وہ ہمارا گوشت پوست ہے، اور چونکہ اس نے میری بہن کے ساتھ شادی کی ہے اس لیے وہ میرے بھائی کی طرح ہے۔ وزیر نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو کر، کیونکہ ہم سب تیرے فرما بردار ہیں۔ اب بادشاہ نے بڑے دربان کو اپنے پاس بلوایا اور دیگر امراء کو بھی طلب کیا،
اور ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا کان مکان اپنے زمانے کا شاہ سوار ہے اور شمشیر زنی اور تیر اندازی میں اس کا نظیر نہیں۔ میں اسے تمہارا بادشاہ بنانا چاہتا ہوں اور اس کے چچا بڑے دربان کو اس کا سرپرست۔ بڑے دربان نے کہا کہ جہاں پناہ میں تیرا لگایا ہوا پودا ہوں۔ ذو المکان نے کہا کہ اے دربان، میرا بیٹا کان مکان اور میری بھتیجی قضیہ فکان چچا زاد بھائی بہن ہیں، اور میں دونوں کی شادی آپس میں کر دینا چاہتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو اس پر گواہ بناتا ہوں۔ اب وہ اپنی بہن نزت الزما کے پاس گیا اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے خوش ہو کر کہا کہ وہ دونوں میرے بچے ہیں، خدا انہیں زندہ رکھے اور تیرا سایہ عبدالآباد تک ان کے سر پر رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو کچھ ارمان میرے دل میں تھے ان کو میں نکال چکا ہوں، اور اپنے بیٹے پر مجھے اعتماد ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور اس کی ماں کی بھی خبرگیری کرے۔ اسی اثنا میں اس کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اور وہ دن رات بڑے دربان اور نزت الزما کو اپنے بیٹے اور بھتیجی اور بیوی کے متعلق وصیت کرتا رہتا تھا، اور سلطنت کے سارے امور اس نے بڑے دربان کے سپرد کر دیے، اور وہ ملک پر حکومت کرنے لگا۔ 1 سال کے بعد اس نے اپنے بیٹے کان مکان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، میرے بعد یہ وزیر تیرا باپ ہے، کیونکہ اب میں اس فانی دنیا سے ہمیشگی کے گھر آخرت کی طرف جا رہا ہوں۔ دنیا میں میری ساری حسرتیں نکل چکی ہیں، سوائے ایک کے جس کے متعلق مجھے امید ہے کہ خدا تیرے ہاتھوں پورا کرے گا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، وہ کون سی حسرت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیٹا، یہ کہ میں مر گیا اور اس بڑھیا سے جس کا نام ذات الدواہی ہے تیرے دادا عمر بن نعمان اور تیرے چچا شرکان کا بدلہ نہ نکال سکا۔ اگر خدا تیری مدد کرے تو اس بدلے کو لینے سے غافل مت ہو جائیو، اور کفار کا دھبا دھو ڈالیو، اور اس بڑھیا کے مکر سے بچ کر رہیو، اور جو کچھ وزیر دندان کہے اس پر عمل کیجیو، کیونکہ وہ قدیم زمانے سے ہمارے ملک کا پشت پناہ ہے۔ جب ذو المکان اپنی باتیں ختم کر چکا تو کان مکان نے کہا کہ بصر و چشم۔ ادھر اس کا مرض بڑھتا جاتا تھا اور ادھر حکومت کا دار و مدار اس کے بہنوئی بڑے دربان پر تھا۔ اب وہی حکم نامے جاری کرتا اور سلطنت کے امور سر انجام دیتا تھا۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا اور ذو المکان اپنی بیماری سے فراغت نہ پا سکا، اور وہ اسے گھلائے ڈالتی تھی، یہاں تک کہ 4 سال گزر گئے اور بڑا دربان حکومت کرتا رہا، اور رعایا اور عمرہ سب اس سے خوش تھے، اور سارا ملک اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ ادھر تو ذو المکان اور بڑا دربان اس حالت میں تھے، اور ادھر شہزادہ کان مکان کو سوائے گھوڑے کی سواری اور نیزہ بازی اور تیر اندازی کے اور کوئی کام نہ تھا، اور یہی اس کی چچیری بہن قضیہ فکان کا حال تھا۔ وہ دونوں تڑکا ہوتے ہی باہر نکل جاتے اور رات کو واپس آ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ رات کو اکثر جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتا تو دیکھتا کہ اس کی ماں اس کے باپ کے سرانے بیٹھی رو رہی ہے، اور پھر وہ ساری رات صبح تک اس کی خدمت کرتا، اور صبح ہوتے ہی وہ ہر روز کی طرح اپنی چچیری بہن کے ساتھ باہر نکل جاتا۔ ذو المکان کی بیماری بڑھتی جاتی تھی اور وہ رویا کرتا تھا۔ ایک بار وہ تکیے پر سر رکھ کر سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ خوش ہو، کیونکہ تیرا بیٹا
ملک کو انصاف سے معمور کر کے اس پر حکومت کرے گا اور ساری مخلوق اس کی اطاعت کرے گی۔ اس خوشخبری کو سن کر وہ مارے خوشی کے جاگ پڑا اور اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بغداد والوں کو اس کی موت پر بڑا صدمہ پہنچا اور ہر چھوٹا بڑا اس پر نوحہ کرتا تھا۔ جب اسے مرے ایک زمانہ گزر گیا جیسے کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں، تو کان مکان کی حالت بدل گئی اور بغداد والوں نے اسے معزول کر دیا اور اسے اور اس کے لوگوں کو محل سے نکال دیا، اور وہ اور اس کی ماں غریبی کی حالت میں زندگی گزارنے لگے۔ جب ان کی زندگی تنگ ہوئی اور مصیبتوں نے آ کر انہیں گھیر لیا، تو کان مکان کی ماں اپنے دل میں کہنے لگی کہ سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ میں خدا سے لطف و عنایت کی طالب ہو کر بڑے دربان کے پاس جاؤں۔ اور وہ اپنے گھر سے نکل کر بڑے دربان کے پاس آئی جو اب بادشاہ ہو گیا تھا، اور دیکھا کہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کی بیوی نزہت الزماں کے پاس گئی اور بلک بلک کر رونے لگی اور کہا کہ مرے کا کوئی دوست نہیں ہوتا، خدا تمہیں عبدالآباد تک محتاج نہ کرے، اور تم خاص و عام پر عدل و انصاف سے حکومت کرتے رہو۔ جو حکومت اور عزت اور جاہ و جلال اور عیش کی زندگی ہماری تھی، اسے تم نے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب زمانہ ہم سے پھر گیا ہے اور دنیا نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے اور ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ہمارے پاس بھلائی کی تمنا میں آتے تھے، اور آج میں تمہارے پاس احسان کی خواہش مند ہو کر آئی ہوں، کیونکہ جب مرد مر جاتا ہے تو اس کی بیوی بیٹیاں ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ جب نزہت الزماں نے یہ باتیں سنی تو اسے اپنے قریب بٹھا کر کہا کہ سچ ہے کہ آج میں امیر ہوں اور تو غریب، مگر خدا کی قسم میں نے تیرے مزاج پرسی اس وجہ سے نہیں کی کہ کہیں تیرا دل ٹوٹ نہ جائے اور تو خیال نہ کرے کہ جو کچھ ہم تجھے دیں وہ خیرات ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب تیری اور تیرے شوہر کی بدولت ہے، لہٰذا میرا گھر تیرا گھر ہے اور میرا محل تیرا محل۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے محل ہی میں اپنے کمرے سے ملا ہوا دوسرا کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا، اور وہ اور اس کا بیٹا کان مکان مزے کی زندگی بسر کرنے لگے، اور ان دونوں کی خدمت کے لیے کنیزیں اور نوکر چاکر مقرر کر دیے۔ کچھ زمانے کے بعد نزہت الزماں نے اپنے بھائی ذو المکان کی بیوی کا حال اپنے شوہر سے بیان کیا۔ یہ سن کر اس کے آنسو ڈب ڈبا آئے اور وہ کہنے لگا کہ اگر تو دیکھنا چاہتی ہے کہ تیرے بعد دنیا تیرے پیاروں کا کیا حال کرے گی تو دیکھ لے کہ تیرے بھائی کے بعد تیری بھاوج اور بھتیجے کا کیا حال ہے، لہذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ادھر کان مکان اور اس کی چچیری بہن قضیہ فقان جب وہ جوان ہوئے اور بلند و بالا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دو پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں ہیں یا 14ویں رات کے چاند، اب ان کی عمریں 15 سال ہو گئیں۔ قضیہ فقان نشین لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس کا چہرہ حسین تھا اور رخسار چکنے چکنے اور کمر پتلی اور قد چھریرا اور ہونٹ پرانی شراب سے زیادہ لذیذ اور لعاب جیسے حوض کوثر کا پانی۔ خدا نے اس میں ساری خوبیاں جمع کر دی تھیں۔ اس کے قد کے آگے شاخیں شرماتی اور گلاب کا پھول اس کے رخساروں سے پناہ مانگتا، اور اس کا لعاب پرانی شراب پر تانا زنی کرتا، اور اسے دیکھ کر دل اور آنکھیں خوش ہوتی،
اور کان مکان کا حسن بھی لاجواب تھا اور اسے ہر چیز میں کمال تھا۔ حسن اور خوبیوں میں وہ بے نظیر تھا، شجاعت اس کی پیشانی سے ظاہر تھی اور سخت دل اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس کی آنکھیں کالی کالی اور سارے اعضاء مکمل، اور اس کے چہرے پر سبزہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔